الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سیدنا ومولانا محمد المجتبی خصوصا علی سیدنا ومولانا محمد المجتبى علیہ تیت والثناء قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ہزار بار بشویم دہن بمشق و غلاب خنوس نام تو گفتن کمال بے ادبیست تیروز در بستان سرا ہما تو تیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توک میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ الحمدللہ مجھے ایک دفعہ پھر اس بزم میں بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے شروع میں مجھے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم بھی حضور پر درود بھیجو۔ حدیث میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی مکہ کے وہ پہاڑ یاد ہیں جب میں وہاں سے گزرتا تھا کہ وہاں کے پہاڑ مجھ پر درود شریف پڑھتے تھے۔ یعنی اللہ نے ہمیں حکم بعد میں دیا درود بھیجنے کا، بقایا کائنات کی ہر ذرے ہر شے کو حکم پہلے ہی دیا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، روز قیامت تم میں سے زیادہ کریم مجھ سے وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس شخص نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کر دے گا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شہد کی مکھی سے پوچھا تو اتنی میٹھی شہد کیسے دیتی ہے، حالانکہ جس پھول سے تو رس چوستی ہے وہ تو اتنا میٹھا نہیں ہوتا بلکہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو شہد کی مکھی نے عرض کی یا رسول اللہ جب میں پھول سے رس چوستی ہوں تو آپ پر درود بھیجتی ہوں، اس درود کی برکت سے میری رس میٹھی ہو جاتی ہے۔ دلائل الخیرات میں حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، ظہر کی نماز ادا کرنی تھی، کنویں میں پانی بہت نیچے تھا اور ظہر کا وقت بھی بہت کم رہ گیا تھا۔ تو حضرت سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بچی نے دیکھا، پھر قریب آئی، بولا حضرت پریشان لگ رہے ہو؟ حضرت سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی بچی پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے۔ تو اس بچی نے کچھ پڑھ کر پانی میں تھوکا، اس کی بدولت سے پانی اوپر آ گیا۔ تو حضرت سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے وضو فرمایا۔ وضو نماز ادا کرنے کے بعد اس بچی سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا تھا جس کی وجہ سے پانی اوپر آ گیا تھا؟ تو بچی نے بولا میں نے درود شریف پڑھ کر اس پر تھوک پھینکی تھی، اس کی برکت سے پانی اوپر آ گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں امام زین العابدین سے کسی شخص نے پوچھا حضرت جب کثرت سے فرقے بڑھ جائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون حق پر ہے؟ تو حضرت سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
جو اہل سنہ ہوں گے وہی حق پر ہوں گے۔ تو سوال کرنے والے نے عرض کی کہ جب سبھی اہل سنہ ہوں گے تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من علامات اہل سنہ کثرت صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کی علامات میں سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں گے۔ میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اشعار کے ساتھ اپنے بیان کا اختتام کروں گا۔ ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔